السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل B3 لیبل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آج کی ہماری کہانی ہے بندر اور مچھلی کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بندر رہتا تھا۔ اسی جنگل میں تھوڑی سی دوری پہ ایک تالاب تھا۔ تالاب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی مچھلی رہتی تھی۔ تالاب کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ اس آم کے درخت پر بہت ہی پیارے اور میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن بندر کھانے کی تلاش میں اس درخت کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ درخت پر بہت سے آم ہیں۔ بندر نے سوچا، اب تو مجھے بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، میں روز اپنے لیے یہاں سے آم لے سکتا ہوں، میرا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ یہ سوچتا ہوا بندر آم کے درخت پر چڑھ گیا اور خوب مزہ کیا، آم کھائے اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اسی طرح بندر روز آم کے درخت پر آتا، آم کھاتا اور مزے کرتا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسی طرح سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن بندر کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ بھاگتا بھاگتا درخت کے پاس آیا۔ وہ بہت مشکل سے درخت پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ آم کے درخت پر صرف ایک ہی آم ہے۔ بندر کہتا ہے، آج تو صرف ایک ہی آم بچا ہے۔ یہ سوچ کر بندر آم کی طرف بڑھتا ہے اور اچانک آم اس کے ہاتھ سے پھسل کر ندی میں گر جاتا ہے۔ بندر کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ رونے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس ایک آخری آم تھا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، ایک ہی آم تھا، وہ بھی ندی میں گر گیا، اب میں کیا کھاؤں گا؟ وہ بہت اداس ہو گیا۔ وہ اسی اداسی میں تھا کہ اچانک ایک بڑی سی خوبصورت مچھلی اس کے پاس آئی ہے اور اس کے پاس آم ہوتا ہے۔ بندر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مچھلی سے کہنے لگا، میرے دوست، مجھے یہ آم دے دو، یہ میرا آم ہے۔ میں جب اس کو درخت سے اتار رہا تھا تو میرے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا۔ کیا تم اسے مجھے واپس کر سکتے ہو؟ میں بہت بھوکا ہوں، اگر تم مجھے یہ واپس کرو گے تو میں تمہارا دوست بنوں گا، اور اگر کبھی تم کو میری ضرورت ہوئی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ مچھلی بہت خوش ہوتی ہے۔ اس نے بندر سے کہا کہ بندر بھیا، میرا جنگل میں کوئی دوست نہیں ہے، مجھے دوست بنانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ مچھلی بندر کو آم دے دیتی ہے۔ بندر آم کھاتا ہے، مزے کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن بندر پھر دوبارہ مچھلی سے ملنے آتا ہے۔ اب بندر اور مچھلی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ روز ملتے تھے، روز باتیں کرتے تھے اور خوب مستی کرتے تھے۔ دونوں بہت ہی زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے، روز ہی ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، مزے کرتے تھے، کھیلتے تھے، اتنے اچھے دوست بن چکے تھے۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ندی میں بہت بڑی مچھلی رہتی ہے، تو وہ اپنا جال یہاں پر لگا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ وہ مچھلی لگ گئی تو میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ تو وہ ندی میں اپنا جال لگا دیتا ہے اور بدقسمتی سے وہ مچھلی اس جال میں آ جاتی ہے۔ جب بندر جنگل میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دوست جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ شکاری جال لگا کر تھوڑی دوری پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندر یہ دیکھتا ہے تو وہ بندر سے کہتی ہے، دوست مجھے بچاؤ، ورنہ یہ شکاری مجھے یہاں سے لے جائے گا اور پکا کر کھا جائے گا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، مجھے بچاؤ۔ تو بندر سوچتا ہے کہ اب میں اسے کیسے بچاؤں؟ تو جال کے قریب ہی شکاری کا پیسوں والا بیگ پڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کا پیسوں والا بیگ اٹھاتا ہے اور آم کے درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ جب شکاری ندی کے قریب آتا ہے تو بندر اس سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا پیسوں کا بیگ میرے پاس ہے۔ جب شکاری اس کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری پورے دن کی کمائی ہے، مہربانی کر کے مجھے واپس کر دو۔ تو بندر اس سے کہتا ہے کہ پہلے میری دوست کو آزاد کرو، پھر ہی میں تمہیں یہ پیسوں والا بیگ واپس کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ
پیسوں والا بیگ یہاں میرے ہاتھوں میں دے دو، میں تمہاری دوست کو آزاد کر دوں گا۔ بندر کہتا ہے ایسے نہیں، پہلے میری دوست کو آزاد کرو، پھر میں تمہارے ہاتھوں میں یہ پیسوں کا بیگ دے دوں گا، نہیں تو میں ان کو ندی میں پھینک دوں گا۔ تو شکاری کہتا ہے کہ یہ میرے پورے دن کی کمائی ہے، مہربانی کر کے مجھے واپس کر دو، میں تمہاری دوست کو ابھی چھوڑ دوں گا۔ بندر کہتا ہے کہ پہلے میری دوست کو چھوڑو، پھر میں تمہیں یہ واپس کروں گا، ورنہ میں ابھی ندی میں پھینک رہا ہوں۔ تو شکاری اپنا جال وہاں سے نکال لیتا ہے اور مچھلی کو آزاد کر دیتا ہے، اور بندر پیسوں کا بیگ اسے واپس کر دیتا ہے۔ ایسے بندر اپنی دوست کو بچا لیتا ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ دوست ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں، اور برے دوست کبھی بھی کام نہیں آتے، وہ آپ کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔